تحت حضرت عمر کی تجدید کے تحت اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی جتنی بھی زمین ہے یہ ساری کی ساری خراجی زمین ہے، کیونکہ پاکستان ایک جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا۔ پاکستان کوئی معاہدے کی صورت میں نہیں ملا تھا کہ پاکستان کو کہا دیا، لوگوں نے کہا آؤ آ کے تم اس زمین کے اوپر بیٹھ جاؤ، ہندوستان سے تمہیں نکال دیا، نہیں، یہ ایک معاہدے کے ذریعے تھا، وہ ایک بیٹل کے ذریعے تھا۔ وہ بیٹل چاہے وٹس کی تھی، چاہے لڑائی کی تھی، چاہے قلم کی تھی، چاہے قانون کی تھی، اس طریقے سے پاکستان حاصل ہوا تھا۔ تو متفقہ طور کے اوپر یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری خراجی زمین ہے، لہٰذا یہ ساری زمین گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ جس کو چاہے یہ زمین دے، کولی کو دے، بھیل کو دے، باگڑی کو دے، مسلمان کو دے، تمہیں دے، مجھے دے، ہم سب کو دے سکتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کیا دینا ہے؟ خراج دینا ہے۔ خراج کی رقم ہمیں ادا کرنی ہے، اور خراج کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہر طریقے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے۔ یعنی خراج کی رقم کو آپ ڈیفنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، آپ پروڈکشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، تجارت کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں سڑک اور ہر قسم کی چیز کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ حساب لگائیں کہ 70% ملک خراجی، جو 70% ملک ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کی ساری زمین خراجی ہے۔ اگر یہ سارا پیسہ آپ کی حکومت کو مل رہا ہوتا تو پاکستان کی حکومت اس وقت کتنی امیر ہوتی، بجائے اس کے کہ جو میروں کو، جو تالپوروں کو، جو سیدوں کو، جو تمہیں، جو نیلے کو، پیلے کو، جو کالے کو، ہر ایک کو زمینیں بانٹ کے چلا گیا۔ کوئی راجہ بانٹ گیا، کوئی مہاراجہ بانٹ گیا، اور آپ نے وہ ساری زمینیں ان کو لوگوں کو دے دی۔ لوگوں کے بعد لاکھوں ایکڑ زمین آپ نے دے دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج آپ ان کو دیکھ لیجئے جن کے پاس اتنی زمینیں، وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنی زمینیں، کتنے خوشحال ہیں، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور کتنے غیر اخلاقی اور گھنانے کاموں میں ملوث ہیں۔ اور آج پوری حکومت کے اوپر کیسے قبضہ کر کے جما کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ پیسہ ہے جو سارا زمین سے نکل کے ان کے پاس آ رہا ہے۔ یہ پیسہ ان کا نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو لینا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس ساری زمین کو آپ کو ان سے واپس لے کے خراجی ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور پھر اس زمین پہ خراج لینا ہوگا۔ ہاں، اگر ایک زمیندار، اگر ہمارے کوئی ایک زمیندار اچھی زمینداری کرتا ہے اور وہ 1,00,000 ایکڑ زمین کرتا ہے، اس کو آپ دے دیں، مگر وہ اس پہ خراج دے، وہ مالک نہ ہو، مالک اسٹیٹ ہو، اور اسٹیٹ پاکستان ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرو، پیسے کی ریل پیل ہوگی آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، اور جس دن یہ ہو جائے گا اس دن آپ کو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ 1 روپے ٹیکس نہیں دو گے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس کوئی ٹیکس نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا غریب بیچارہ تنخواہ میں سے اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، پانی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ ٹیکس، کھانا کھاؤ تو ٹیکس، ٹوتھ برش خریدو تو ٹیکس۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر اسلامی نظام حکومت ہو اور اسلامی طریقہ ہو، تو یہ ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے یہ ریاست کا نظام۔ اس لیے ہم اس کی جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟